اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی اور اردو کی ڈائری اچھے طریقے سے یاد کر رہی ہوں گی۔ تو آج بھی آپ لوگوں کی جو اردو کی ڈائری ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اردو جماعت دہم کے لیے یہ ہے ڈائری، اور عنوان ہے جو آپ کا وہ ہے سبق نمبر 6 جس کا نام ہے چغل خور۔ تو آج کے جو سبق کے تدریسی مقاصد ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ طلباء پر لوک داستان کا مفہوم واضح کرنا۔ تو لوک داستان کیا ہوتی ہے کہ جس کے مصنف کا کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا، یہ نسل در نسل یہ جو کہانیاں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں اور ان سے نا آپ اخلاقی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ لوک داستان کی تعریف تھی۔ چغل خوری جیسی اخلاقی برائی کے چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ بات کچھ اور دوسروں کو کچھ اور جا کر بتانا، یعنی کہ چغلی لگانا، جھوٹی بات دوسروں کو بتانا۔ تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور چغل خوری سے فتنہ پروری اور غیبت اور بدخوئی یہ اخلاقی لحاظ سے بھی ایک قابل مذمت افعال ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چغل خوری سے جو ہے وہ معاشرتی برائیاں بھی جنم لیتی ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سبق چغل خور کے جو مصنف ہیں ان کا نام شفیع عقیل ہے۔ 1930 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 2013 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یہ ایک معروف صحافی بھی تھے، ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے۔ ناسازگار حالات کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی تھی کیونکہ ان کے حالات گھریلو حالات اچھے نہ تھے۔ ان کا جو اسلوب بیاں ہے وہ سادہ اور سلیس ہے، اور ان کا جو زیادہ تر کام ہے وہ لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کئی لوک داستانوں کے اردو تراجم بھی کیے، اور ان کی جو تصانیف ہیں ان میں پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس پھر پیرس ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی کچھ تصانیف اور لوک کہانیوں کے نام تھے۔ ان کی ایک تصنیف پنجاب رنگ پر انہیں رائٹرز گلڈ کی طرف سے انعام بھی ملا۔ آپ کراچی میں مقیم اور بطور صحافی روزنامہ جنگ سے بھی وابستہ تھے۔ تو یہ ان کا تعارف تھا۔ اچھا جی، اب اس سبق کے خلاصے پر آ جاتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ لوک داستان کی میں نے آپ کو پہلے ہی تعریف بتا دی ہے کہ یہ کسی بھی زبان یا معاشرے کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کے مصنف کا کسی کو اتا پتہ نہیں ہوتا، یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے محبت، بہادری جیسی صفات جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں۔ تو اس میں بھی ایک کہانی بتائی گئی ہے کہ ایک چغل خور ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی اپنے پاس ملازم نہیں رکھتا۔ آخرکار وہ ایک کسان کے پاس جاتا ہے اور اس سے ملازمت مانگتا ہے۔ تو جب وہ ملازمت کی کسان اس سے اجرت پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے روٹی اور کپڑا دے دیں، اور اس کے علاوہ مجھے 6 مہینے میں ایک چغلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ تو کسان نے کہا کہ میری کون سی اتنی زیادہ جو ہے وہ جائیدادیں ہیں جو یہ چغلی کرے گا تو میری وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو وہ اسے اپنے پاس ملازمت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ 6 ماہ گزر جاتے ہیں۔ 6 ماہ بعد اس نے چغلی کھانی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ کسان کی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارا شوہر کوڑی ہو گیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جب تم کھیتوں میں کھانا دینے آؤ گی تو اس کا جسم چکھ لینا، کوڑی کا جسم جو ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے۔ ادھر وہ کسان کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور وہ کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے، اگر یقین نہ آئے تو جب وہ کھانا دینے آئے گی تو دیکھ لینا۔ تو جب ادھر کسان جو ہے وہ جو کسان کی بیوی ہے اس کے بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارا جو بہنوئی ہے وہ تمہاری بہن پر ظلم کرتا ہے، اور تم کیسے بھائی ہو کہ اپنی بہن کو ظلم کے آگے تم لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔
ادھر جب وہ کسان کے بھائیوں کے پاس بھی جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کے جو سالے ہیں وہ تمہارے بھائی پر اتنا زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں اور تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن جب اس کی بیوی جاتی ہے کھانا دینے کے لیے کھیتوں میں تو وہ اس کو کاٹنا چاہتی ہے، تو جو ہی وہ آگے بڑھتی ہے تو کسان اس کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاگل ہو گئی ہے۔ تو جب وہ اس کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے تو وہاں ہی کسان کے سالے آ جاتے ہیں، اور کسان کے سالے جو ان سے ہیں وہ کسان کی پٹائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کسان کے سالے اس کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے کسان کے بھائی بھی آ نکلتے ہیں۔ اس طرح اس دن خوب لاٹھیاں برستی ہیں، اور جب بعد میں لڑائی جھگڑے کے بعد خون کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کیا دھرا ایک چغل خور کا تھا، اور یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ چغل خور کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس وقت تک چغل خور گاؤں چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے، تو چغل خور ان کو نہیں ملتا۔ اور آج بھی اگر چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے اپنے آپ کو چغل خور مان لیا تو کسان اور اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ اس ساری لوک کہانی کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آ جاتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف۔ مشق میں جو پہلا سوال ہے، کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا، اور اس نے اسے کہا تھا کہ آپ مجھے روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے بعد مجھے 6 مہینے میں ایک چغلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ چغل خور نے اس کی بیوی کو کہا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ کوڑی ہو گیا ہے، تم جب کھیتوں میں کھانا دینے آؤ گی تو دیکھ اس کا جسم چاٹ کر دیکھ لینا۔ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ ہر چغل خور اپنے آپ کو چغل خور کہنے سے انکار کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس نے چغل خور مان لیا تو کسان اور اس کے بھائی اور اس کے سالے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کی ملازمت اس سے چھوٹ گئی، کوئی بھی اس کو اپنے پاس ملازمت کے لیے نہیں رکھتا تھا، اور آخر بات جو ہے وہ فاقوں تک پہنچ گئی۔ لوک کہانی کی مختصر تعریف کریں۔ لوک کہانی میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ ایک لوک کہانی ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس کے مصنف کا کسی کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور اس سے محبت، اثار اور قربانی کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ اس سبق کے کچھ اور اس کے بعد ایم سی کیوز میں چغل خور میں مصنف کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ پنجاب کی لوک کہانیوں سے۔ چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں۔ ٹھیک ہے، چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں یا بیرون ملک؟ گاؤں میں۔ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ دوسرے گاؤں۔ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی کا۔ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی۔ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے؟ نمکین۔ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور کہ کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اگلے۔ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب درست اور غلط پر ٹک کا نشان لگائے۔ چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، درست۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے، درست۔ چغل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، درست۔ کسان کے سالوں نے چغل خوری کی چغلی کو جھوٹ جانا، غلط۔ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، درست۔ اچھا جی، اس کے بعد مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ چغلی کھانا چغل خور کی ڈیش ہوتی ہے۔ عادت۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ ڈیش ہو گیا ہے، کوڑی۔ چغل خور نے کسان سے ڈیش 6 ماہ بعد۔ چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چغل خور کو چغلی خوری کا نتیجہ ڈیش کی صورت میں نکلا، سر پھٹول، قتل و غارت یا پھر طلاق، تو سر پھٹول۔ اگلا سوال ہے آپ کا، محاورات کا جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ لوگوں نے خود سے اس کے جملے بنانے ہیں۔ تلملانا، غصے میں آ جانا۔ ادموا، ٹھیک ہے، مرنے کے قریب۔ ہلکان ہونا۔ نڈال، کانوں کان خبر نہ ہونا، کسی کو پتہ نہ لگنا۔ شش و پنج میں مبتلا ہونا، کشمکش میں مبتلا ہونا۔ در در کی خاک چھاننا، مارا مارا پھرنا۔ تو یہ ان کے آپ نے جملے خود بنانے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو ان کے معنی بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے آپ کا، جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ ایسا جملہ یا لفظ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے۔
اس کے ہونے سے یا نہ ہونے سے فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اس کے نہ ہونے سے بعد میں ایک گونا تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا جی، جیسے کہ اب میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ بلال جماعت میں اول آیا ہے، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ بلال پروفیسر فاروق کا بیٹا، ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو نہیں بھی پتا تو اگر میں وضاحت کے لیے بیچ میں پروفیسر فاروق کا بیٹا لگا دوں تو بات مکمل اور اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، مجھے یہ جملہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی مشق تھی جو میں نے حل کروا دی۔ اچھا اسٹوڈینٹس، اب ڈائری کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈائری آپ کی جو اردو کی آج کی ہے وہ ہے سبق نمبر 7، مکمل یاد کر کے لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے نیٹ اینڈ کلین کیلیگرافی رائٹنگ میں اپنے رجسٹر پر یہ سبق لکھنا بھی ہے۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ کو آج کی جو ڈائری ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیکچر کا اختتام دعا پر کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔